الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ سب سے بہتر بن جائے، بہتر نہیں بلکہ بہترین بن جائے، بیسٹ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو یہ فرمایا تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم دنیا کی سب سے اعلیٰ اور بہترین امت ہو، بہترین قوم، اور اس کی وجہ بتائی کہ تم صرف دنیا کی تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کی خدمت کے لیے اصل میں تم بنائے گئے ہو، اور جو اپنے لیے جینے کے بجائے دوسرے کے لیے جیتا ہے واقعی وہ سب سے بہتر ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت مسلمہ کے اندر سے امت مسلمہ کے افراد میں سے کون سب سے بہتر ہو، اس کے لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہترین، شاندار، کامیاب ترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا، سمجھا اور پھر قرآن کے سکھانے اور سمجھانے میں اپنی زندگی کھپا دی۔ یہ بہت ہی اہم اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا کون سا ارشاد ہے جو کم اہم ہے۔ سب سے زیادہ یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں سب کی آ جائے، طلباء کے بھی اور ہمارے اساتذہ کی، سب کی سمجھ کہ سب سے اعلیٰ درجے کا علم کون سا ہے، تو ہماری ساری محنت وصول، پھر تم صحیح رخ پر وہ بن کے نکلو گے جو ملت کے نونہالوں کو بنا کے نکالنا، یہاں
کہ ہر ادارے کا مقصد ہے۔ اور اگر اس چیز کی طرف سے غفلت ہو گئی، بہت گہرائی سے ان چیزوں کو نہ سمجھا، نہ بار بار اس کو دہرایا، تو ماحول کے اثر سے بڑی سنگین غلطی تم سے ہوگی، اور پھر وہ نتیجہ بالکل نہیں نکل پائے گا جس کا نکالنا یہاں کا مقصد ہے۔ آج کل علم کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ کچھ علوم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ دینی علوم، یہ دینیات، اور دوسرے علوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیاوی علوم، یہ عصری علوم، یہ مغربی علوم، اور یہ مشرقی علوم۔ ہمارے جو اسلاف تھے، جو پچھلی صدیوں کے عظیم علماء، وہ بہت ذہین لوگ تھے، جینیس لوگ تھے۔ وہ علوم کی یہ تقسیم کبھی نہیں کرتے تھے کہ یہ دینی ہے اور یہ دنیاوی ہے۔ ان کے یہاں تقسیم تھی، کچھ علوم کو وہ کہتے تھے یہ علوم عالیہ ہیں، اور کچھ علوم کو وہ کہتے تھے یہ علوم عالیہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم عالیہ کو بھی عالیہ ہی بولو۔ نئے نئے بچے ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو کہ جن کا عین کا مخرج درست نہ ہو، اور وہ یہ کہیں یہ علوم عالیہ اور یہ علوم عالیہ۔ علوم عالیہ قرآن مجید، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، اور علوم عالیہ وہ علوم جو قرآن کو سمجھنے میں مددگار ہیں، جو آلات ہیں، وسائل ہیں، جن کی مدد سے قرآن اور اللہ کے رسول کی سیرت اور ان کے ارشادات یعنی احادیث سمجھ میں آتی ہیں، جو اصل علم ہے۔ یہ بات خاص طور پر تم سب کو کے ذہنوں میں بالکل واضح ہونی چاہیے، بار بار یہ بات دہرائی جانی چاہیے کہ دیکھو، جو دنیا کے دوسرے علوم ہیں زیادہ تر وہ چیزوں کا استعمال کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ لوہا کیسے استعمال کرو، کہ اس لوہے سے مشین بنا دو، ہوائی جہاز بنا دو، ٹینک بنا دو، بندوق بنا دو، چھوٹی اور بڑی چیزیں بنا دو۔ تانبے کا استعمال کیسے کرو، سونے کا استعمال کیسے کرو، چاندی کا استعمال کیسے کرو، مٹی کا استعمال کیسے کرو، سیمنٹ کا استعمال کیسے کرو، اسٹیل کا استعمال کیسے کرو، یہی سب تو ہے علوم۔ اور قرآن انسان کا استعمال سکھاتا ہے۔ ان چیزوں کے استعمال کرنے والا وہ خود کیسا ہو، آپ خود فیصلہ کرو کہ ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ سکھانے والا علم یہ زیادہ اہم علم ہے، یا ان کو استعمال کرنے والے انسان کو اس کا اپنا استعمال کا طریقہ سکھانے والا علم یہ زیادہ بڑا علم۔ پہلے وہ والے علوم دنیا میں کم تھے۔ ہوائی جہاز بنانا انسان نہیں جانتا،
ریل بنانا انسان نہیں جانتا تھا، ٹیلی فون بنانا انسان نہیں جانتا تھا، لیکن انسان اپنا بنانا سیکھ لیتا تھا۔ میں کیسے بولوں، کیسے اپنی آنکھ کو کیسے استعمال کروں، اپنے کان کو کیسے استعمال کروں، اپنی زبان کو کیسے استعمال کروں۔ بڑوں سے بولوں تو کیسے بولوں، استاد سے بولوں تو کیسے بولوں، امی ابو سے بولوں تو کیسے بولوں، کسی چھوٹے سے بولوں تو کیسے بولوں، کسی غریب سے بات کروں تو کیسے بات کروں۔ یہ سب انسان سیکھتا تھا، اس کو چیزوں کا استعمال زیادہ نہیں معلوم تھا، لیکن اپنا استعمال وہ جانتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ چیزوں کا استعمال انسان بہت جان گیا، دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں آپس کی محبتیں، سکون، امن زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ بتاؤ۔ آج تو یہ سب علوم بہت بڑھ گئے، لیکن جنگیں بڑھ گئیں۔ جن ملکوں کے پاس سب سے زیادہ یہ علوم ہیں وہ مسلسل کسی نہ کسی سے لڑتے رہتے۔ یہ علوم ان کو یہ بات نہیں سکھا پائے کہ تم ان سب جنگوں میں پوری ملک کی دولت خرچ کر رہے ہو، لوگوں کی زندگیاں حرام ہیں، صحتیں خراب ہو رہی ہیں، تم ان علوم سے ایسے بم بنا رہے ہو جس سے ہزاروں بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ کب ایٹم بم گرایا تھا امریکہ نے جاپان پر؟ 50 سال سے زیادہ ہو گئے، بلکہ اب اس سے بہت زیادہ ہو گئے۔ آج تک اس علاقے میں بچے معذور پیدا ہوتے، آج تک۔ کوئی اندھا پیدا ہو رہا ہے، کوئی بہرا پیدا ہو رہا ہے، کوئی لنگڑا پیدا ہو رہا ہے، کوئی دماغی اعتبار سے معذور ہے، اس لیے کہ وہ جو نیوکلیئر بم کے اثرات پڑے تھے فضاؤں میں، کھیتوں پر، باغوں میں، مٹی کے ذرات کے اندر، سمندر کے پانی میں، دریا کے پانی میں، آج تک ختم نہیں ہو پائے۔ تو جتنا اس علم میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، علوم میں، اس علم کے بغیر، یہ سمجھ لینا اچھی طرح، علم قرآن کے بغیر، اور وہ علم میں جتنی ترقی ہو رہی ہے اتنی ہی دنیا میں تباہی آ رہی ہے، اتنی ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اتنے ہی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اتنے ہی دل کا سکون غارت ہو رہا ہے، اتنی ہی روزی میں سے برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے، اتنی ہی مہنگائی بڑھ رہی ہے، اتنی ہی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اتنی ہی فاقے اور غربت بڑھ رہی ہے۔ جب یہ علوم دنیا نہیں جانتی، بہت کم جانتی، بڑا سکون تھا، آپس کی محبتیں تھیں، ملکوں کے درمیان اتنے فاصلے، اتنی سرحدیں نہیں تھیں، آرام سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ تو یاد سمجھ لینا، اصل انسان کے لیے زیادہ قیمتی یہ قرآن کا، رسول اللہ کا علم ہے۔ دوسرے علوم اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ ان کی مدد سے قرآن کا سمجھنا، قرآن کی کچھ آیتوں کا سمجھنا
زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور ان کی مدد سے لوگوں کو قرآن کا سمجھانا، لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنا، اسلام کو سمجھانا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ ان علوم کے پڑھانے کا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ تم کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا جاب مل جائے، ہرگز نہیں۔ اس مقصد کے لیے ہزاروں کالج قائم ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہاں تو ان علوم کو قرآن کے علوم کے خادم کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ زمانہ جس کو آپ جن کے سامنے آگے چل کر تم اسلام کو پیش کرو گے انشاءاللہ، تم ترجمان بنو گے اسلام کے، تم ترجمان بنو گے قرآن کے، تم ترجمان بنو گے اللہ کے، تم ترجمان بنو گے اللہ کے رسول کے۔ تو جن لوگوں سے بات کرو گے وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا الجھنیں ہیں، ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں، کیا شکوک و شبہات ہیں، کیا کویشچنس اور کیا آبجیکشنس ہیں، جتنا زیادہ تم کو اس کا صحیح اندازہ ہوگا تو اسی کا لحاظ کر کے تم اسلام کو ان کے سامنے پیش کرو۔ اور ان کے شبہات کیا ہیں، سوالات کیا ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی نفسیات اور کیا ہے، ان کے الجھنیں کیا ہیں، یہ جاننے میں تم کو مدد ملے گی اس بات سے کہ تم بھی وہ علوم پڑھو جو انہوں نے پڑھے، کیونکہ ان علوم کے پڑھنے کی وجہ سے اور قرآن کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح نہ پہچاننے کی وجہ سے ان کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا سوالات پیدا ہو گئے۔ اب اگر تم کو ان سوالات کا اندازہ نہیں ہوگا، وہ زبان تم نہیں بول پاؤ گے جو وہ زیادہ سمجھتے ہیں، تو پھر تم ایک گیپ رہے گا تمہاری ان کے درمیان، تم ٹھیک سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤ گے، تمہاری بات وہ سمجھ نہیں پائیں گے، ان کے مزاج کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اس قابل بنانے کے لیے کہ تم بہتر طریقے پر اسلام کے ترجمان بن سکو، قرآن اللہ و رسول کے ترجمان بن سکو، اس لیے وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ ورنہ ان علوم کے سائیڈ ایفیکٹس بڑے خطرناک ہیں۔ بہت سی قیمتی دوائیں ہوتی ہیں، ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے لازمی طور پر قانوناً ذمہ داری ہے ہر دوا بنانے والی کمپنی کی 11 سال کی جیل ہے اس کمپنی کے مالک کو اور اس کے مینوفیکچرنگ یونٹ کے مینیجر کو جو کسی دوا پر یہ لکھنا بھول جائے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہے گیرامائکسین، اس کو اگر پڑھ لو اس کے نقصانات تو تم کہو گے کہ میں کسی قیمت پر یہ انجیکشن نہیں لگ پاؤں۔ اس میں لکھا ہے کہ انجیکشن لگنے کے اتنے گھنٹے کے اندر، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جس کے انجیکشن لگے گا وہ بہرا ہو سکتا ہے، وہ اندھا ہو سکتا ہے، وہ گونگا ہو سکتا ہے، اس کا بدن پر فالج کا اثر ہو سکتا ہے۔
یہ لکھا. کیوں لکھا انہوں نے؟ وہ نہیں لکھیں گے تو جیل میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز انسان استعمال کرے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. چنانچہ جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جب بھی ایسی کوئی اینٹی بائیوٹک دوا لکھتے ہیں، وہ چاہے منہ سے کھانے کی ہو، ٹیبلٹ یا کیپسول یا انجیکشن کی شکل میں ہو، تو ساتھ میں اس کے نقصانات کو کم کرنے یا اس سے محفوظ رکھنے والی کوئی دوا دوسری ضرور لکھتے ہیں. جیسے وٹامنس، عام طور پر ڈاکٹرز اس کے ساتھ ملٹی وٹامن لکھتے ہیں، خاص طور پر وٹامن B12 B6. اس کے بارے میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ جو دوا یہ ہے یہ بچا لیتی ہے اس کے نقصانات سے. اب کوئی بیچارہ میرے جیسا مولوی، کم سمجھ، کم پڑھا لکھا، اور وہ انجیکشن لے کر آئے اپنے ابو امی کے لیے اور غلطی سے پرچہ پڑھ لے اور اس میں لکھا ہو کہ یہ نقصانات ہیں، تو وہ تو چلا جائے گا ڈاکٹر کو جا کے 2 تھپڑ مارے گا. یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ میری اماں سے تمہاری دشمنی کیا تھی؟ 1 گھنٹے میں اندھا ہو جائے گا، بہرا ہو جائے گا، یہ کیا لکھا ہے؟ تو ڈاکٹر کہے گا اس انجیکشن کی ماں سے پہلے آپ کو ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کا انفیکشن تو گردے میں ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ انفیکشن آپ کا یہاں تک پہنچ چکا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ ان نسخے میں اگلے ہی انجیکشن کے بعد فوراً میں نے ملٹی وٹامن لکھا ہوا ہے؟ اب اتنے قابل بن گئے. یہ دکھا ہی میں نے اس لیے ہے کہ وہ اس کو کور کر لے گا. ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں، بالکل یہ سمجھ لو کہ یہ جو علوم ہیں ان علوم کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. اور ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر، اچھی نماز پڑھنا اور گہرائی سے قرآن کو سمجھنا. قرآن جس کی سمجھ میں گہرائی سے آ گیا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خزانوں کا مالک نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا. اس لیے دونوں قسم کے علوم پر بھرپور محنت کرو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ علوم ان کا کیا درجہ ہے اور دوسرے ان علوم کا کیا درجہ ہے. یہ علوم مقصود نہیں ہے، یہ علوم قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. العلم ثلاثہ، اللہ کے رسول نے فرمایا. ایک بار صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی کبھی صحابہ ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتے تھے. تو ایک نشست ہو رہی تھی صحابہ کی جس میں شعر و شاعری چل رہی تھی. اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ تو تم لوگ ہوتے تو پتہ نہیں کیا جواب دیتے، کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنی ذہانت سے کام لیتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ اس وقت شعر و شاعری کی بات کریں. عربوں میں تو شعر و شاعری
زبردست طریقے. ایک انگریزی کی شاعری ہے، کوئی مضمون لکھو انگلش میں اور بیچ سے پھاڑ دو پیج کو، وہ پوئم ہو گئی، نہ ردیف نہ قافیہ نہ بحر نہ کچھ. دیکھو انگلش کے ٹیچر تمہاری ہنس رہے، وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تم کسی کو خط لکھو بیچ سے پھاڑ، تم کہہ دو کہ میں ٹینیسن ہوں، میں ورڈسورتھ ہوں. اس دور کا عربی کی شاعری میں موسیقی ہے، عربی کی شاعری میں ترنم ہے، عربی کی شاعری میں عجیب و غریب قسم کے. اس کے بعد آتی ہے فارسی شاعری، پھر آتی ہے اردو شاعری. تو شاعری تو مشرقی چیز ہے، مغرب والوں کو تو ٹھوکا پیٹی سے فرصت نہیں. ہو، وائی، ہاؤ، اس مشین کو بنا دیا، اس کو الٹا لٹکا دیا، دے آر ماسٹرز آف اٹ. وہ یہ جانتے ہیں. باقی شعر و شاعری کے لیے دل چاہیے، اور دل جب بٹ رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنے انگریزی کے ٹیچروں سے پوچھنا کہ وہ کر کیا رہے تھے. دل تو مشرق والوں کے پاس ہے، اسی لیے سارے انبیاء مشرق میں آئے. ایک سنگل پیغمبر مغرب میں نہیں آیا. یہ معمولی بات نہیں. خود مغرب والوں کو بھی مشرق کا پیغمبر امپورٹ کرنا پڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ نہیں معلوم. لٹکا دوں گا الٹا اگر پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تو نہیں معلوم. یہ نہیں معلوم تم لوگوں کو. فلسطین میں پیدا ہوئے تھے. ان کو فلسطینی پیغمبر لانا پڑا یورپ کے ملکوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ وہ بھی نہیں معلوم. مہاتما گاندھی کہاں پیدا ہوئے تھے بھیا معلوم. سارے نبی بیچارے ان کے پاس ہے ہی نہیں کوئی نبی. وہ نبی جاتا تو کرتا کیا؟ اس لیے کہ جب تک دل نہ ہو تو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. قرآن کہتا ہے کہ اس کا فائدہ تو اس کو ملے گا جس کے پاس دل ہوگا. لمن كان له قلب. جو جس کے پاس دل نہیں ہوگا وہ شعر و شاعری نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام شعر و شاعری حضور سے انہوں نے صاف کہا کہ ہم لوگ اپنی شعر و شاعری کریں. کیونکہ کبھی کبھی ہلکی پھلکی گفتگویں ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہونی چاہیے. ہر وقت قبر حشر کی ہی بات کرو گے تو قبر آج ہی شروع ہو جائے گی. صحابہ اس ذوق کے نہیں تھے. حضور نے عجیب جملہ فرمایا العلم ثلاثہ آیۃ محکمہ وسنۃ ثابتہ وفریضۃ عادلہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کون کرے گا؟ آج میں بہت دن کے بعد آیا ہوں. العلم ثلاثہ، بتاؤ بھی سب بھول گئے. پڑھا لکھا تھا جو کچھ نیاز نے وہ صاف دل سے بھلا دیا. اتنی آسان چیز کا ترجمہ نہیں کر پا رہے. ہاتھ اٹھاؤ یار، کیا برقع پہنے ہو؟ العلم ثلاثہ کیا مطلب؟ علم تین ہے. آیت محکمہ، قرآن کی محکم آیات. وسنۃ ثابتہ، احادیث. وفریضۃ عادلہ. شاباش، بولو پورا ترجمہ بتاؤ. صحیح کر رہے ہو ترجمہ.
میراث، جو دنیا سے انتقال کر جائے اس کی وراثت کو صحیح طور پر تقسیم کرنا سکھانے والا علم 3 ہے۔ عجیب بات ہے، یہ تو الگ سے میراث کا ذکر کیوں کیا؟ یہ تو آیت محکمہ اور سنت و ثابتہ میں آ جائے، یہ تو قرآن و حدیث میں آ جائے۔ میں درمیان میں ذکر کروں، اساتذہ کے کام آئے گا اگر وہ سنیں تو، کہ مرنے والے کے ترکے اور میراث کو وارثوں میں کیسے تقسیم کیا جائے۔ کئی 100 صفحے یورپ کے قوانین میں اس پر لکھے گئے اور تب بھی پوری طرح وہ کور نہیں کر پائے، اور قرآن مجید نے چند آیتوں میں تمام وارثوں کے حقوق کو بیان کر دیا، کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ بہت عجیب و غریب انداز بیان ہے قرآن، اور حافظ لوگ تراویح میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ثلث و سدس و سمن، ثلث کی جگہ سدس، سدس کی جگہ سمن، وہ الٹا سیدھا ترکہ بانٹ دیتے، اور جس دن یہ آیت ان کو پڑھنی ہوتی ہے افطار میں ٹھیک سے کھاتے نہیں، گھبرائے رہتے ہیں، اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ وہ آیت ہی عجیب و غریب، اور بیچ میں کوئی وقف نہیں ہے، وہ ایک تسلسل ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی پارلیمنٹ، کوئی قانون ساز ادارہ وارثوں کی حق بیان کرنے والا سینکڑوں صفحات میں بھی بیان نہیں کر پاتا جو ایک آیت میں قرآن نے بیان، 1 یا 2 آیت۔ تو شاید اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کو الگ سے بیان کر دیا، ورنہ یہ تو قرآن ہی کا حصہ ہے۔ تو اصل علم، حضور نے فرمایا کہ جو تم شعر و شاعری کر رہے ہو یہ اصل علم نہیں ہے، منع نہیں کیا آپ نے، لیکن یہ اشارہ کر دیا کہ زیادہ تمہاری توجہ، محنت، آپس کے مذاکرے، آپس کی گفتگویں قرآن کی کسی آیت کے سمجھنے میں ہونی چاہیے۔ تم لوگ 2-4 لوگ بیٹھو اور آپس میں بات کرو کہ بھئی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، آؤ ہم لوگ آج غور کریں۔ یہ ہو کہ اچھا بھئی تفسیر کی کتابوں کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے، تم فلاں تفسیر پڑھنا، ہم فلاں پڑھیں گے، کل ہم لوگ پرسوں پھر بیٹھیں گے، پھر اس آیت پر بات کریں گے۔ یہ ہے اچھے طالب علم کی علامتیں، جس کے ذہن میں سوالات گھومتے رہیں، اور جس کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بات چیت ہو وہ بھی کبھی کبھی یا اکثر اسی قسم کے موضوعات پر۔ ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے وقت کے بڑے علماء بنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ تم کو یہ شوق مل جائے، یہ ذوق اندر، یہ جذبہ قرآن کو سمجھنے کا شوق، اور ان دونوں علوم کے درمیان اس رشتے کو اور اس فرق کو سمجھنا۔ علوم وہ بھی بہت اہم ہیں، اور ان علوم سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان علوم سے قرآن کی بہت سی آیتوں کو سمجھنا آسان ہے۔ بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید نے بہت جگہ پر بارش کا ذکر کیا ہے، الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں۔ هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته سحابا ثقالا فسقناه لبلد ميت۔ بہت سی اب یہ آیتیں ہیں، غور کرنا چاہیے تم لوگ، خوب محنت، ہفتوں اور مہینوں ایک آیت کے سمجھنے میں لگانا پڑتا ہے،
اور اس آیت کے سمجھنے میں سائنس سے مدد ملتی ہے. یہ کس طرح پانی زمین سے اٹھ کر پھر زمین میں برستا ہے. یہ جو سائیکل ہے یہ تم لوگ یقیناً پڑھتے ہوگے. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ گرمی کیوں آتی ہے؟ یہ سورج کی گرمی سمندر پر پڑتی ہے جس سے یہ ہیومیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، امس، حبس، گھٹن، اور اس سے ایک بھاپ بنتی ہے. اب وہی بھاپ اوپر جاتی ہے پانی، اور وہی اوپر جا کر بادل بن جاتی ہے. پھر وہ بادل چلتے ہیں، پھر وہ ٹکراتے ہیں پہاڑوں سے، اور کس طرح وہ زمین سے، فضا سے، پہاڑوں سے مختلف چیزیں وہ بادل اپنے اندر جذب کرتے ہیں. اس میں کتنے قیمتی کیمیکلز ہوتے ہیں، جیسے سلفر ہے، جیسے فاسفورس ہے. کتنی چیزیں پانی کے اندر آتی ہیں، جیسے آئرن ہے. اور پھر وہ سب کے سب دوبارہ وہ پانی ریسائیکل ہو کے، پاک صاف ہو کے، انتہائی صحت بخش ہو کر وہ پھر دوبارہ آ جاتا ہے. یہ چیزیں مطلب پتہ نہیں تم لوگوں کو وہ ذوق بن پا رہا ہے کہ نہیں بن. ہم نے جب مدرسے میں پڑھا تو ہم کو تو سائنس نہیں پڑھائی جاتی، کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. لیکن یہ میرا اپنا ذاتی ذوق تھا، جس کی وجہ سے میں وہ ساری چیزیں بھی اکیلے پڑھتا تھا، اور پھر وہ خوب سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. اور جہاں اٹک جاتا تھا تو کسی سے مدد لیتا تھا، اور پھر 2 3 4 لوگ مل کے اس کو حل کرتے تھے. قرآن کی آیت، سائنس کے فارمولہ، اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. یہ ساری آیتیں وہ ہیں جو سائنس کی موجودہ تحقیقات کی روشنی میں بہت سمجھ میں آتی ہے، بہت زیادہ. اور جب ان کی روشنی میں ہم سمجھاتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کو، کالج کے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کو، تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، اور قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر ان کو یقین ہو جاتا ہے. تو بھائی ایک موقع ملا ہوا ہے تم لوگوں کو اس ادارے میں. ہمارے اساتذہ بھی اللہ کرے اس ادارے کا اصل مقصد سمجھیں، اس کے مطابق اپنے اندر بھی وہ امپرومنٹ لائیں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، اپنے کیریکٹر میں، اپنی سیرت میں، اپنے دل کی کیفیات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے رکوع اور سجدے میں، اپنے علم اور سمجھ میں. بہترین موقع ملا ہوا. میں تمام اداروں کے طلباء اور اساتذہ سے یہ بہت محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فائدہ اٹھانے کی عمر ہے آپ لوگ. ان دونوں علوم کے رشتے کو سمجھیے. اتنی مکمل شخصیت بن کر آپ کی ابھرے گی کہ آپ چھا جاؤ گے اپنے ماحول پر. اللہ تعالی ہماری اپنے کرم سے ان تمناؤں کو ہم پورا کر دے اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائیں. تم لوگ اس موقع کو غنیمت جانو اور شدید محنت کرو، شدید محنت کرو. یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں روٹی روزی کمانے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا. اور کاش کہ میں یہ یقین تمہارے سینے میں کسی درجے میں اتار سکوں کہ جتنا تم روزی کی فکر سے بے نیاز ہوگے اتنا ہی زبردست روزی اللہ تم کو دے گا.
اور جتنا روزی کی فکر کو اپنے دل و دماغ پر سوار کرو گے اتنے ہی پریشان ہو. بالکل شروع میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب انسان یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے خوب مانگتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ایسے تجربے ہوتے ہیں کہ وہ تجربے اس کے شک کو یقین سے بلند ہوتے ہیں. دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو کامیاب کرے، اساتذہ طلباء کی محنتوں کو قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اے رب کریم، اپنے کتاب کا، اپنے کلام کی گہری سمجھ عطا فرما. اللہ ہمیں دونوں علوم میں کمال عطا فرما. علم کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما. ہمارے طلباء کے سینوں کو کھول دی. اے اللہ مضبوط یادداشت نصیب فرما، سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے، اے اللہ بعض احادیث میں آپ کے محبوب رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اے رب کریم، ہم نے اب تک جتنی دعائیں پہلے مانگی یا اس وقت مانگ رہے ہیں یا آئندہ مانگیں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما، سب دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہمیں نیک بنا، تقوی نصیب فرما، گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرما، گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرما. اے رب کریم، اپنے ان نوجوان بندوں اور اللہ کے محبوب کی امت کے ان نوجوان فرزندوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، قلب خاشع نصیب فرما، بابرکت اور کشادہ روزی نصیب فرما، عافیت، صحت اور عزت اور سکون دل نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.